أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد علم الله صلى الله عليك يا محمد نور من نور الله لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمع کی صورت بلایا میری اللہ پاک کا شکر ہے کہ آج کی یہ خوبصورت خیر اللہ کے ذکر سے کی ہے میں نے اور پیارے آقا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شریف کا نذرانہ پیش کیا ہے میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں اپنے بھائی عمران کا کہ انہوں نے یہ خوبصورت خیر اور خوبصورت محفل کا انتظام کر کے کیا آپ لوگوں کی آمد کا بہت شکریہ آپ لوگ اپنا کام چھوڑ کر کاروبار چھوڑ کر کلینک چھوڑ کر گھر کی مصروفیت چھوڑ کر ہومیوپیتھی کے خاطر آج یہاں جمع ہوئے ہیں دل کی گہرائیوں سے آپ کو کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے بزرگ یہاں جمع ہیں آپ دوست میرے پاس جمع ہیں میرا 2 پوائنٹ ایجنڈا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے کھانے میں تذکرہ ہوا کچھ لوگ جانتے ہیں اور کچھ لوگوں کے نوٹس میں نہیں اللہ نہ کرے لیکن ہماری اور ہر دور میں میر جعفر میر صاحب اس ہومیوپیتھی کو پاکستان میں بند کرنے کا اعلان کر چکے ہیں نیا قانون لا رہے ہیں نہ آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر لکھ سکتے ہیں 10 سال کے اندر ہم تمام لوگوں نے DHMS کیا ہے ڈپلوما ان ہومیوپیتھی کیا ہے میرے پاس بھی ہے آپ کے پاس بھی ہے اس کی پریکٹس کی اجازت پاکستان میں نہیں ہوگی ودن 10 ایئرس اپنے نام کے آگے ڈاکٹر آپ نہیں لکھ سکیں گے ابھی کے قانون کے مطابق اور آپ کے انسٹیٹیوشن تعلیمی ادارے بند ہونے پر آئیں گے ایسا قانون آ رہا ہے اس کے علاوہ آپ میڈیکل لیو کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکیں گے آپ اگر آپ کے پاس کوئی مریض آیا ہے اگر آپ اس کا علاج کرتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ سر سرٹیفکیٹ چاہیے آپ لکھ کر دیتے ہیں کہ یہ 2 دن میرے زیر علاج رہا ہے اس سرٹیفکیٹ کو بھی آپ نہیں دے سکیں گے ایک فٹنس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اس کی بھی اجازت ختم ہو رہی ہے سمجھ رہی کہ جو آج کل آئینی ترمیم زیر بحث ہے پاکستان میں جو نئی ترمیم آ رہی ہے اسی کا ایک حصہ ہے کہ نیشنل کاؤنسل فار ہومیوپیتھی کا UAH ایکٹ 1965 اس کے تحت میں پریکٹس کرتا ہوں تعلیم دیتا ہوں اور آپ لوگ پریکٹس کرتے ہیں ایک میرا یہ ایجنڈا ہے کہ اس پر میں آپ کو اویئرنیس دوں اس پر میں آپ کو جگاؤں اور یہ عرض کروں کہ حق کی آواز بلند کرنی ہے آپ میرے پلیٹ فارم سے کریں 100 بسم اللہ آپ اپنے پلیٹ فارم سے کریں 100 بسم اللہ آپ ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے کریں 100 بسم اللہ لیکن یہ جو کالا قانون آ رہا ہے اس کے خلاف آواز ضرور بلند کریں یعنی اپنے خون کا ایک خطرہ اس ہومیوپیتھی کے لیے ضرور ادا کریں اپنا حق یعنی جو ہومیوپیتھی نے آپ کو عزت دی آپ کو پروفیشن دیا آپ کے ہاتھ میں ڈاکٹر کا علم ہے آپ مریضوں کا علاج کرتے ہیں آپ خدمت کرتے ہیں آپ غریب پھسلتی ہوئی عوام کے لیے سستا علاج فراہم کرتے ہیں
آج میں یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ اور میں ہومیوپیتھی کو کیا دے رہے ہیں؟ یہ وقت آ گیا ہے پاکستان میں جو ایک سایہ منڈلا رہا ہے، ایک حق کے خلاف جو آوازیں بلند ہو رہی ہیں مختلف پلیٹ فارم سے، آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ہومیوپیتھی بھی پاکستان میں آپ کا ڈرگ مافیا، آپ کا ایلوپیتھی مافیا، آپ کا سرمایہ دار مافیا اس پیتھی کو محدود کرنا چاہتا ہے، ہمیں علم سے روکنا چاہتا ہے، آپ کو خدمت سے روکنا چاہتا ہے۔ میرا اور آپ کا کردار یہ ہے کہ اگر میں کوئی اس کے لیے آواز بلند کر رہا ہوں تو یا تو آپ میری آواز بن جائیں یا اپنے پاس جو پلیٹ فارم ہے آپ کا تو خطابت کر سکتے ہیں، آپ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر اس کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں، آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ خدا کرے میرے عرض سے پاک پر اترے وہ فصل گل، خدا کرے میرے عرض سے پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ میری یہ تمنا ہے، میری یہ دعا ہے کہ عرض پاک پر تعلیم کا نظام عام ہو، سستا علاج عام ہو، ہومیوپیتھی عام ہو، میں اور آپ عوام الناس کی خدمت کریں، میں اور آپ اپنے بچوں کو بنیادی تعلیم دیں، میں اور آپ اپنے بچوں کو میڈیکل کی تعلیم دیں، مجھے اور آپ کو برابری کی بنیاد پر حقوق ملے۔ آپ دیکھیں ایلوپیتھک مافیا اپنے حقوق چھین کے لیتی ہے، میں اور آپ اپنے حقوق کے لیے آواز بھی بلند نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں تو ہومیوپیتھی تنزلی کا شکار ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اور میں نے ہومیوپیتھک کاز کے لیے کام کیا؟ کیا اس کی حقوق کی آواز بلند کی؟ میں دعوت عام دیتا ہوں پاکستان ہومیوپیتھک میڈیکل ایسوسیشن اور نیش ویلفیئر آرگنائزیشن بنیادی لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے۔ آپ کا بھائی آپ کے پاس یہاں موجود ہے اور یہ آپ کی روایت ہے کہ آپ کے گھر پر کوئی چل کر آ جائے، آپ کی کلینک پر کوئی چل کر آ جائے، آپ کے علاقے میں کوئی چل کر آ جائے، آپ اس کی بات کا مان رکھتے ہیں۔ اے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر بڑی معذرت اللہ پاک سے میں عاجزی مانگتا ہوں، اے سی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر نہ کاروبار ہوتے ہیں، نہ سیاست ہوتی ہے، نہ خدمت ہوتی ہے۔ دوپہر گرمی کے دوپہر میں آپ میرے لیے آئے، عمران بھائی کے لیے آئے، میرے یہاں پر آرگنائزیشن کے جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کے لیے آپ آئے۔ آپ کے دل میں اللہ پاک نے درد رکھا، اللہ پاک نے آپ کو متحد کیا کہ اس پورے کراچی میں جب حق کی آواز بلند نہیں ہوتی تو آپ ساتھ دینے کے لیے آج میرے پاس موجود ہے۔ اللہ پاک کی ذات سب سے بڑی ذات، اللہ پاک زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ میں اور آپ اپنا وقت گزار کر اپنا کام کر کے چلے جائیں گے، لیکن پلٹ کے دیکھیے گا کہ میں نے اور آپ نے اپنے لیے کام کیا، آرگنائزیشن کے لیے کیا، ہومیوپیتھی کے لیے کیا، غریب عوام کے لیے کیا۔ یہ آپ کا نامہ اعمال آپ کو بتائے گا۔ آپ خود دیکھیں گے، رات کو سوئیں، آپ دیکھیں کہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو میں اللہ کو دکھا دوں، جو میں ہومیوپیتھ برادری کو دکھا دوں۔ میں دعوت عام دیتا ہوں، آئیے میرے ساتھ ہاتھ ملائیے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ہومیوپیتھی کی حقوق کی آواز میں اسلام آباد تک بلند کروں گا۔ میں وزیر اعلیٰ کی سیٹ پر نہیں آ رہا، میں ایم پی اے کی سیٹ پر نہیں آ رہا، میں ایم این اے کی سیٹ پر نہیں آ رہا، میں آپ کی مدد سے ہومیوپیتھی کا نمائندہ ہوں۔ میں نہ کوئی لیڈر ہوں، میں آپ کا کارکن ہوں، آپ کا بھائی ہوں۔ جو لوگ یہاں پر مجھے جانتے ہیں، عمران بھائی گواہی دیں گے، ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے یہ گواہی دیں گے کہ میں نے پچھلے 20 سال ہومیوپیتھی کی نوکری کی ہے، خدمت نہیں کی۔ بھائی جان آپ کے بھائی نے نوکری کی ہے، سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کا مسئلہ ہو، آپ کے بھائی کی تصویر سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن میں لگی ہوئی ہے کہ اس بندے کی آواز روکو۔ اس 6 مہینے میں حکومت پاکستان نے مجھے 2 شوکاز نوٹس ایشو کیے۔ لوگوں کو کرپشن پہ شوکاز نوٹس ایشو ہوتا ہے، لوگوں کو پیسے کھانے پہ شوکاز نوٹس ایشو ہوتا ہے۔ آپ کے بھائی کو 2 شوکاز نوٹس ایشو ہوئے، میرے پاس اس موبائل میں موجود ہے، میں ابھی دکھا سکتا ہوں۔
पहला शोकाज नोटिस आप रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल क्यों कराते हैं? आप एक्सप्लेनेशन दें। आप इस नए काले कानून के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ क्यों बातें कर रहे हैं? एक्सप्लेनेशन दें। मैं इस बात से मेरा सर ऊंचा हो गया कि पाकिस्तान में नोटिस करप्शन पे मिलते हैं और आपके भाई को नोटिस खिदमत पर मिल रहे हैं। ये बड़ी बात नहीं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह पाक पाकिस्तान में कोई तो ऐसा बंदा है जिसको खिदमत पर आप नोटिस करवा रहे हैं। नोटिस मिलिया, तक नहीं लिया। मैंने इनको जवाब दिया, मेरा औहदा जाता है जाए, मेरी मेंबरशिप जाती है जाए, लेकिन मैं होम्योपैथी की हुकूक की आवाज बुलंद करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा। भाईजान, एक मेरा मंशूर ये था जो मैंने आपको बता दिया। दूसरा मेरा मंशूर ये है होम्योपैथी के इक़दामात के लिए, इसकी तरक्की के लिए, इसकी फलाह बहबूद के लिए जो काम आपसे हमारी तंजीम से हो सका हम वो करेंगे। अगर आपका कोई सवाल हो तो मैं एंड पर इस सवालात को लूँगा भी और आपको कोशिश करूँगा जवाब दूँ। एक ऐसी तंजीम आपके दरमियान मौजूद है, मैं अल्लाह पाक से आजिज़ी के साथ तौबा करके ये बात करता हूँ, मैं किसी के खिलाफ टारगेट करने नहीं आया, लेकिन एक ऐसी तंजीम मौजूद है। ये यहाँ पर गयूर मेरे भाई बैठे हैं, यहाँ पर गयूर पठान बैठा है, यहाँ गयूर पंजाबी बैठा है, यहाँ गयूर महाजिर बैठा है और शायद कोई गयूर सिंधी भी बैठा हुआ हमारे दरमियान। एक ऐसी तंजीम यहाँ पर मौजूद है जिसने हुकूमत पाकिस्तान की बिल्डिंग पर कब्जा किया हुआ है। ना वो काउंसिल में, कराची में काउंसिल ऑफिस बनने देते हैं, ना वो कब्जा छोड़ते हैं और अपने स्लोगन पे लिखते हैं कि कराची में कराची ऑफिस बहाल कराएंगे। मैं एक सवाल करता हूँ, भाईजान, आप कराची बिल्डिंग का कब्जा छोड़े, मैं इलेक्शन छोड़ दूंगा, आप जीत जाए, लेकिन कराची के आवाम का वो जो बिल्डिंग है उसका कब्जा छोड़े। भाईजान, मेरे तजुर्बेकार बुजुर्ग बैठे हैं, मैं इनके साथ बड़ी आजिज़ी से माफी मांगता हूँ। किरदार की आदत लिखने से किरदार नहीं होती, किरदार की खुशबू आपके जिस्म से आनी चाहिए, किरदार की खुशबू आपकी बातों से आनी चाहिए, किरदार की खुशबू आपके चेहरे से आनी चाहिए। ये जब दमकते चेहरे, ये नमाजी चेहरे, ये ऐसे बलबल अंगेज चेहरे मेरे दरमियान मौजूद है कि मैं इनसे ये बात कहता हूँ, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसे लोगों को सपोर्ट करें जो कुछ करना चाहते हैं, जो मरना जानते हैं, जो अपना खून देना चाहते हैं इस पैथी के लिए। भाईजान, बड़े भाई ने मेरी तवज्जो एक बात पर मबजूल कराई। 23 तारीख को आखिरी मीटिंग है, लेटर में लिखा है प्रेसिडेंट नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी। 1 साल हो गया काउंसिल नहीं है, आप किसको लेटर दे रहे हैं? आपकी नुमाइंदगी होम्योपैथी की नहीं है, वहाँ पर इलेक्शन हो रहा है, आप अपनी नुमाइंदगी लेकर आए। कि मैं मुंतखब होऊंगा, अल्लाह पाक की ज़ात से मुझे उम्मीद है और आपके वोट से मुझे उम्मीद है, आपकी मोहब्बत से मुझे उम्मीद है। अगर अल्लाह पाक ने मेरे लिए कोई और फैसला लिखा है तब भी मैं ये होम्योपैथी के हुकूक की आवाज़ उठाऊंगा। आपकी नुमाइंदगी जाएगी, वहाँ पर मीटिंग अटेंड करेगी, मेरा आपसे वादा है, ना ये तरमीम होगी ना हम ये तरमीम करने देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हम मौजूद ही नहीं हैं, हमारे बगैर मीटिंग बुला रहे हो, हमारे बगैर माफिया के कहने पर आप नया कानून ला रहे हो। मैं ये समझता हूँ अगली कदम उठाने का वक्त है, चाहे वो पाकिस्तान की सियासत हो, चाहे वो सूबे की सियासत हो। और एक बात आखिरी, पाकिस्तान में जब जब हुकूक की आवाज़ उठी है तो वो आपके शहर कराची से उठी है, कहीं और से नहीं उठी। हमने अपने हुकूक की आवाज़ ईवान बाला में पहुंचानी है। रुक जाओ, समझ जाओ और हमारी बात सुनो। हम होम्योपैथी का अच्छा चेहरा दिखाएंगे तुमको। हम तरमीम के खिलाफ नहीं है, लेकिन काले कानून के खिलाफ है।
اگر آپ بہتری کے لیے کوئی قانون بناؤ گے ہم ساتھ دیں گے، لیکن اگر آپ ہومیوپیتھی کو ختم کرو گے، ہومیوپیتھ کو ختم کرو گے تو ہم اس کے لیے شیشہ پلائی ہوئی دیوار بنیں گے۔ آپ لوگ میرا نمبر لے سکتے ہیں، آپ کا بھائی 24 گھنٹے حاضر ہے، آپ کا بھائی کارکن ہے، میری تنظیم کارکن لیول سے کام کرتی ہے۔ میں کراچی ڈویژن میں میرے پاس کوئی عہدہ نہیں اپنی تنظیم کا، انہوں نے کارکن آدمی کو منتخب کیا اور اس الیکشن میں ٹکٹ دیا۔ رانا صاحب کارکن آدمی ہے، ایماندار آدمی ہے، شریف آدمی ہے اور بہت ہی معصوم آدمی ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ کا ووٹ مجھے چاہیے لیکن محبت کے ساتھ چاہیے، دعا کے ساتھ چاہیے۔ آپ نے مجھے دعا دینی ہے، دعاؤں سے سارا کائنات کا نظام اللہ پاک بدل دیتے ہیں۔ اللہ پاک کو جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ عاجزی اور دعا ہے۔ میں اللہ پاک سے عاجزی بھی مانگتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ پاک کامیابی اور کامیابی عطا فرمائے اور ہومیوپیتھی کو پاکستان میں ترقی عطا فرمائے۔ آخری بات کر کے اپنی جگہ دوں گا، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، فسانوں میں ڈل جاؤ گے۔ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، ارے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔